اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے چینل قاری محمد الیاس میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ قاری صاحب کی جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کریں۔ میرے معزز بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا اور کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ چند دنوں سے قاری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ دعا کے متعلق کچھ چند چیزیں شیئر کریں گے۔ دو قسم کے لوگوں کے بارے میں ہم اپنے سامعین کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیوز کو پورا دیکھیں۔ ایک وہ لوگ جو دعائیں مانگ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے اور دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے جن بھائیوں جن بہنوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو دعائیں مانگ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اب دعائیں مانگنی نہیں، ہم نے تو دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت مشروط طور پر کرتے ہیں، اگر انہیں خیر پہنچے، یعنی کہ اگر ان کی وہ دعا قبول ہو جائے، اگر ان کی وہ عبادت قبول ہو جائے تو اس پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ایسے آدمی دنیا میں بھی گھاٹے میں ہیں اور آخرت میں بھی نقصان میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارا قرآن یہ فرما رہا ہے، ہمارا قرآن ان لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو مانگ مانگ کر تھک گئے، ملتا ہی کچھ نہیں اس لیے مانگنا چھوڑ دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس بندے نے اللہ سے مشروط تعلق قائم کیا ہے اور شرط بھی اپنی منوانا چاہتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ میں جو مانگوں مجھے مل جائے۔ بھائی، ایمان لانے پر اللہ نے یہ وعدہ تو نہیں کیا تھا، پھر ہم نے کہاں سے یہ شرط رکھ لی؟ اور پھر اس شرط پر اتنے پکے ہو گئے کہ ذرا دعا کی قبولیت میں دیر ہوئی تو اللہ سے بندگی کا ناتا ہی توڑ دیا۔ کتنا خطرناک یہ نظریہ ہے، کتنی خطرناک یہ بات ہے کہ ہم لوگ جب دعا مانگتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، مایوسی ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی ایسی مایوسی سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمیشہ اللہ پاک سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، قبولیت دعا 4 طرح سے ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ 4 طریقے بتاؤں جو ہمیں ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا 4 طرح سے قبول ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بعض دفعہ من و امن قبول ہو جاتی ہے کہ آپ نے اللہ سے جو مانگا وہی آپ کو مل گیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ دنیا یا آخرت میں آپ کے لیے نقصان دہ تو نہیں۔ اگر وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ چیز آپ کو نقصان دینے والی ہے، تو اللہ پاک اس کے نعم البدل آپ کو کوئی اور چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، بعض دفعہ آپ پر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کے علم میں نہیں ہوتا کہ مستقبل قریب میں مجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ آپ اپنی کسی ضرورت کے تحت دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو وہ چیز تو نہیں دیتے جو آپ دعا میں مانگ رہے ہیں، نہ ہی اس کا نعم البدل دیتے ہیں۔
बल्कि इस आने वाली मुसीबत को इस दुआ के सदके में टाल देते हैं। देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, जो लोग दुआ मांग मांग कर मायूस हो जाते हैं, वो देखे कि हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं और अल्लाह पाक किस तरह हम पर अपनी रहमतों की बारिश कर रहे हैं। और चौथी जगह फरमाया, बाज़ दफा न असल मतलूबा चीज देते हैं और ना ही इसका कोई नई मोल बदल देते हैं, ना ही कोई मुसीबत डालते हैं, बल्कि इस दवा को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ लोग क़यामत के दिन अपने अमाल देखकर परेशान हो जाएंगे कि हमने तो इतनी नेकियां नहीं की थी जितनी हमारे नामे अमाल में मौजूद हैं, तो ये कहाँ से आ गई। इन्हें जब ये बतलाया जाएगा कि हाँ वाकई तुमने खुद से तो ये नेकियां नहीं की, बल्कि ये तुम्हारी वो दुआएं हैं जो दुनिया में किसी भी सूरत कबूल नहीं की गई और इन्हें तुम्हारी आखिरत का ज़ख़ीरा बना दिया गया था, तो वो लोग हसरत करेंगे कि काश दुनिया में हमारी एक भी दुआ कबूल ना हुई होती। देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुआ कितनी बड़ी चीज़ है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक हमको हर चीज़ अता फरमाते हैं। जो हमारे हक़ में बेहतर है वो हमें अता करते हैं, जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं वो हमें अता नहीं करते, उसका नई मोल बदल देते हैं। और कुछ दुआएं हमारी आखिरत के लिए महफूज हो जाती हैं ताकि वो हमारी निजात का ज़रिया बन सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपनी औलाद के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।